یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ رحمان رحیم اول آخر اعلی اللہ تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا کیوں اداس پھرتے ہو؟ السلام علیکم پیارو تو پراؤ تو سانی ویلکم ہے سائیکل پہ سیر ٹیم نے رمضان سپیشل ویڈیو تو آج جیسا آئے ہیں ایک نوی مسجد اندر اسا ملسا ایک مولانا محمود حسن نال او بڑے چنگے مولانا انہاں دو سٹوڈنٹس کی اس مسجد تو قرآن حافظ کرایا تو انشاءاللہ انہاں نال ملسا تو اس مسجد میں تو انسا. Assalamu alaikum brothers and sisters, welcome to the Cycle Pace Head Team's Ramadan special video. Today we're here and we're going to be meeting the Imam of this mosque, Jamia Masjid Ahl Hadith, and we're going to be meeting with him. His name is Maulana Mahmood Al Hassan, and he is honestly one of the best Imams for this local masjid so far. You know, he's done a lot for the mosque in terms of organization, and he was a part of the opening of this mosque where Sheikh Abdul Rahman Sudais came from Saudi Arabia, and he's going to tell us about the history about how he came and how different people from Saudi Arabia came to open this mosque. This mosque also was in contact with a lot of the emirs from Pakistan and India who had a lot of influence over the opening of this mosque, you can say. And the Maulana Sahib inside invited us to the tour of the mosque for this Ramadan special, and yeah, we're gonna head inside and inshallah have a look, and hopefully it'll be a good episode. Assalamu alaikum Panota Pravo. Welcome to a new Cycle Pace Team Ramadan special video, and today we are at Jamia Masjid Ahl Hadith, and today we are meeting Maulana Mahmood Al Hassan. And we are going to have a talk to him about the history of this masjid and how it started, and yeah, so الرحیم. یہ مرکزی جامع مسجد اہل حدیث 97 ہوپ ووڈ لین ہیلی فیکس کی ایک پرانی مسجد ہے، اور یہ اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کہ اس سے پہلے یہ مسجد اس مسلک کی وہ ہنسن لین پر بنائی گئی تھی، اور وہ چھوٹی جگہ تھی. وہ 1978 یا 9 میں وہ بنی تھی. 1978 یا 9 میں وہ بنی تھی پہلی مسجد، اور وہاں پر حاجی عبدالعزیز صاحب مسجد کے بانیوں میں سے تھے، حاجی اقبال صاحب اور دیگر اس ہیلی فیکس کے اندر جو ہمارے بزرگ تھے وہ اس مسجد کو بنانے والے تھے. اور اس مسجد میں جو خطباء آئے ہیں ان میں آج کل کے موجودہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ حافظ حبیب الرحمان جیلمی صاحب، وہ بھی وہاں پر کچھ عرصہ ایز اے امام اور خطیب رہے ہیں. اسی طرح سے اس مسجد میں دیگر علماء کرام بھی آئے ہیں. مولانا حافظ عبدالرزاق مسعود صاحب، انہوں نے ایک عرصہ اس مسجد کے اندر بھی گزارا ہے، اور پھر اس کے بعد جب جگہ کی تنگی بن گئی تو اس جگہ پر یہ ایک فیکٹری تھی، ایک پرانی مل تھی، اس کو خریدنے کا فیصلہ کیا گیا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ حاجی اقبال صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ جب یہ مسجد لے رہے تھے تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی جگہ لینے کی کیا ضرورت ہے. تو پھر انہوں نے یہ فیکٹری کو اس کو خریدا، اور وہ جو جگہ ہے وہ دوسری مسجد والوں کو دے دی، اور اس کے پیسے جو ہے اس مسجد پر لگا دیے. اور اسی طرح سے یہ مسجد آج سے تقریباً 30 سال پہلے یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور اس کا جو پہلا افتتاح ہے وہ شیخ عبد المحسن الترکی نے کیا تھا، وہ بھی تشریف لائے تھے. اور پھر اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جب باقاعدہ افتتاح اس مسجد کا ہوا ہے تو وہ افتتاح امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ نے کیا ہے.
اور اس مسجد میں وہ تشریف بھی لائے. اس مسجد میں بہت جید علماء کرام آتے رہے ہیں اور اس مسجد کی ایک پوری تاریخ ہے. ان علماء کرام میں علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں. ان میں جو علماء کرام جو ہیں ڈاکٹر حافظ اپنا حماد صاحب، ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بھی یہاں پر ایز اے امام اور خطیب رہے ہیں. اسی طرح سے مولانا مانسر سے حافظ یعقوب صاحب، انہوں نے ایک عرصہ یہاں پر گزارا ہے. پھر حافظ عبدالرزاق مسعود صاحب، انہوں نے ایک 15-20 سال یہاں پر گزارے ہیں اس مسجد کے اندر. اور وہ جو ہینسن لینڈ پارک تھی اس مسجد کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح سے یہ ایک خدمت کی ہے. اور آج ہیلی فیکس کے بہت سارے جو ایک بڑے ہیں وہ ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. 7 سال سے یہاں پر میں خدمات دے رہا ہوں. اسی طرح سے اس مسجد کے اندر مختلف شعبہ جات ہیں. لیڈیز کے لیے، بچیوں کے لیے، بوائز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور شیخ مصطفیٰ رسلان مصر سے اس وقت موجود ہیں. اس مسجد کے امام اور خطباء میں سے ایک میرا ہے. اور شیخ علی ابو علی وہ کچھ دن پہلے یہاں سے موو ہوئے ہیں. وہ بھی انہوں نے یہاں پر خدمات، وہ بھی مصر سے تھے، بڑے اچھے قاری مجود تھے. انہوں نے بھی خدمات انجام دی ہیں. اور اس مسجد کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہاں سے کچھ بچے الحمدللہ حافظ قرآن بن کر نکلے ہیں. اور ان حفاظ کرام میں حاجی اقبال صاحب کا پوتا عبد الرحمن بھی ہے. اسی طرح سے فرزان کا بیٹا حبیب ہے. اور اس وقت تک 6 قرآن کے حافظ اس مسجد سے الحمدللہ قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں. اور تعداد بڑھتی چلی گئی بچوں کی. اور یہ کووڈ سے پہلے، یہ جو وائرس آیا ہے، اس سے پہلے یہاں پر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اساتذہ کی کمی ہو گئی تھی الحمدللہ. اور اتنے بچے اور بچیاں ہو گئی تھیں کہ 350 سے زیادہ بچے اور بچیاں یہاں پر پڑھنے والے ہو گئے تھے. اور پھر یہ مسجد تعمیر کے مختلف مراحل میں رہی ہے. پھر ساتھ والی بلڈنگ خریدی گئی ایک عرصے کے بعد، اور اس میں لیڈیز ہال بنایا گیا. پھر اوپر اس کے علماء کے لیے، یہاں کے امام خطیب کے لیے رہائشیں تعمیر کی گئی. نیچے جم بنایا گیا. اور ابھی وہ جم ختم کر کے مزید پروگرام یہ ہے کہ وہاں پر ہم انشاءاللہ بنائیں گے، آپ کو دکھائیں گے بھی اس ویڈیو میں کہ وہاں پر کلاس رومز بنائے جائیں گے بچیوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی. اب اس کے بعد پھر 3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے ہم نے یہ بالکل مسجد کے ساتھ ایک پیچھے محراب کی یعنی سائڈ پر ہم نے ایک فیکٹری خریدی ہے. کافی ساری جگہ ہے، وہ اس مسجد سے بھی بڑی جگہ ہے، اور وہ الحمدللہ خریدی گئی ہے. اس میں بھی ایک مستقبل کے اندر ایک بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ، ایک بڑا مرکز یہاں پر تعمیر ہوگا. اور مسجد کی توسیع بھی ہوگی اور ایک دین کا بہترین مرکز تیار ہوگا. اس وقت تک یہ جو کووڈ کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، بچے آن لائن پڑھتے ہیں، اور کچھ بچے اس میں سستی بھی کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اور جو ہی یہ سلسلہ ختم ہوگا اور دوبارہ مسجد کے اندر بچوں کا آنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہم اسی طرح سے ہمیں امید ہے کہ یہ دوبارہ وہی ریل پیل اور وہی رونق جاری رہے گی. اس مسجد کے تعمیرات کے اندر یہ ساتھ وضو خانہ تعمیر کیا گیا. یہاں پر بہت پرانا سا اور چھوٹا سا وضو خانہ ہوتا تھا، وہ بڑا اور ایک نیا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق وہ وضو خانہ بنایا گیا ہے. اسی طرح سے یہ فیونرل کے لیے یعنی باڈی واش کے لیے جو ایک جگہ تھی وہ بھی پرانی ہو چکی تھی، اور اس جگہ پر محراب کے پیچھے ایک نیا اس کو تعمیر کیا گیا ہے بالکل جدید تقاضوں کے مطابق ایک اچھے انداز سے، اور وہ اس کی بھی اوپننگ ہونے والی ہے. تو یہ اس میں سیٹرڈے کی کلاس ہوتی ہے. بچے، نوجوان بچے جو ہیں، بڑی عمر کے بچے جو ہیں وہ بھی بچے پڑھتے ہیں. اس میں حدیث کا علم، ترجمہ قرآن ہوتا ہے، دیگر لغت کے یعنی کہ لینگویج کے کورس ہوتے ہیں. اسی طرح سے مختلف علماء اور خطباء کی یہاں پر
خطاب اور واز ہوتے ہیں, سالانہ کانفرنسز ہوتی ہیں. لیڈیز کی کانفرنس آپ حیران رہ جائیں گے کہ پورے یو کے کی سب سے بڑی کانفرنس لیڈیز کی وہ ہماری اس مسجد میں ہوتی ہے. اور اسی طرح سے حضرات کی بڑی بڑی کانفرنسیں یہاں پر ہوتی ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جو مرکزی سالانہ کانفرنس ہے وہ بھی یہاں پر انعقاد پذیر ہو چکی ہے. تو یہ ایک شارٹ سی اس مسجد کی ہسٹری ہے. آگے اس کے مستقبل کے اندر بہت سارے پروگرام ہیں, خاص کر کے ایک بڑا اسلامک سکول اور اسلامک مرکز جو ہے وہ اس سے متصل انشاءاللہ بننے جا رہا ہے, اور وہ بہت جلد انشاءاللہ وہ منصوبہ اور وہ پروگرام بھی احباب کے سامنے آ جائے گا. اس وقت یہ مسجد جمعے کے نمازیوں کے لیے تنگ پڑ چکی ہے, کیونکہ خاص کر کے رمضان آ گیا ہے, اور رمضان میں یہ کووڈ کی وجہ سے چونکہ تھوڑا بہت فاصلہ رکھنا پڑتا ہے, تو اس فاصلے کی بنا پر, فاصلے کی وجہ سے یہ مسجد کے سارے حال, حالانکہ لیڈیز یہاں نہیں آ رہی لیکن مسجد کے باقی سارے حال فل ہو جاتے ہیں, اور وہ بغیر رمضان کے بھی فل ہو جاتے ہیں, اور جب رمضان آئے گا تو یہ تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس اعتبار سے بھی ہم سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. اور بہت سارے پروگرام یہاں پر ہوتے ہیں. ہر سال میں 1 یا 2 دفعہ ہم ماسک اوپن ڈے رکھتے ہیں غیر مسلمز کے لیے. وہ یہاں پر آتے ہیں, مسجد کے اندر مسلمانوں کی اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں, مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں, ان کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس چیز کو دیکھ کر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور راہ ہدایت پر بھی آتے ہیں. پھر ایک اور پروگرام یہاں پر جو اس مسجد کے اندر چل رہا ہے وہ ہے کہ ان لوگوں کو کھانا پہنچایا جاتا ہے, یا آج کل چونکہ کھانا پکا کے نہیں دیتے تو راشن کی صورت میں ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے, جو جن کے گھر نہیں ہیں, گھر کے بغیر ہیں, جو ہوم لیس لوگ ہیں ان کو دیا جاتا ہے, جو ضرورت مند ہے ان کو یہاں پر دیا جاتا ہے. اور غیر مسلم, بہت سارے غیر مسلم اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے, یہ سنت نبی ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانا کھلا کے دعوت دی جائے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے غیر مسلم جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں, اس ہماری یعنی کہ مسجد کے کچن کی وجہ سے, کہ کچن میں وہ لوگ سیٹرڈے کو آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور ساتھ اسلام کا لٹریچر لے کر جاتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں, اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا اخلاق دیکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں. پھر اس مسجد کے اندر لیڈیز کی جو کلاسز ہیں ان میں بہت سارے مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہیں. وہ بڑی عمر کی خواتین جو ہیں ان کے لیے علیحدہ کلاسز ہیں, اردو بولنے والی خواتین کے لیے علیحدہ کلاسز ہیں, انگلش بولنے والی جو بچیاں ہیں ان کے لیے علیحدہ کلاسز ہیں. یعنی ہر اعتبار سے ہر شعبہ زندگی کو ٹچ کیا گیا ہے. یہاں پر قرآن کے حلقہ جات ہوتے ہیں, قاری بڑے عمر کے لوگوں کو قرآن مجید سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے اپنے دور میں جو قرآن مجید پڑھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس عمر میں بھی اپنا قرآن مجید ٹھیک کر سکتے ہیں. تراویح کی اور رمضان کی یہاں پر بڑی رونق ہوتی ہے, بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور پہلے کووڈ سے پہلے تو یہاں پر ایک تقریباً 150-200 کے قریب لوگ ہر روز افطاری کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں, اور وہ افطاری کرتے تھے, اور افطاری کے بعد پھر نماز, اور نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پھر تراویح میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ مسجد اس کی رونق بڑھتی رہتی ہے اور بڑھتی ہی رہے گی انشاءاللہ. تو یہ بچے جنہوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے, میں ان کو یقیناً اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ہیلی فیکس کی جتنی مساجد ہیں ان کے اعتبار سے اگر ان کی ہسٹری کو کیپچر کرنے کا کوشش کی ہے اور ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں, تو میں اس میں آپ کو بالکل مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے. Guys, brothers and sisters who are watching, our Maulana Sahab here has given a beautiful description of the mosque. And this mosque was well known because Sheikh Abdul Rahman Suddais from Saudi Arabia, a prominent and Muslim imam and figure of the masjid in Masjid al-Haram, he came and he did the opening, Sheikh Maulana opening. He did the opening for this mosque, and many other ulama, Maulana here was of course a part of that, and this was the first step forward into this mosque. And then from then on, many projects were started and this mosque expanded. And of course,
Maulana is a teacher here himself and has taught many students, of course. And on Jummah, he does his khutbahs as well, which you can find on the YouTube channel for this mosque. They're very interesting, and there's a lot that this mosque has to offer to the community. Maulana Sahab also mentioned the soup kitchen, of course, we're going to show you. And through that soup kitchen, this mosque has been a part of many non-Muslims actually reverting back to Islam. And obviously, because when they were seeing the manners of the Muslim population, they were drawn into the deen. So Maulana Sahab is now going to give us a tour of this mosque, and he's going to talk to you more about the accommodations that this mosque has. यहाँ 3 साल पहले 4 साल पहले हमारी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, और उस कॉन्फ्रेंस की खूबी ये थी कि उसमें मस्जिद नबवी के मुअज्जिन शेख अय्याद अश-शुक्री हफिज़हुल्लाह वो तशरीफ़ लाए थे, और वही अज़ान जो मस्जिद नबवी के मीनारों से गूंजती है वो इस मस्जिद से भी गूंजी थी। और पूरे इलाके के लोग उस अज़ान को सुनने के लिए और उस मुअज्जिन को देखने के लिए, वो इमाम भी हैं वहाँ पर, उस्ताद भी हैं, मुअज्जिन भी हैं, तो उनको देखने के लिए भी आए थे। और यहाँ पर वो अज़ान का वो समा जो मस्जिद नबवी में होता है वो भी यहाँ पर देखा गया। फिर इस मस्जिद के अंदर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में शेख डॉक्टर हम्माद लखवी, प्रोफेसर साजिद मीर मरकज़ी जमीयत अहल-हदीस के अमीर हैं पाकिस्तान के, इसी तरह से इंडिया से बड़े बड़े जय्यद उलमा कराम तशरीफ़ लाते रहे हैं, वहाँ के अमीर भी तशरीफ़ लाए। और दीगर इस मस्जिद के अंदर इस वक्त के मोहसिन मिल्लत यानी कि इस जमात के बल्कि मिल्लत इस्लामिया के बहुत बड़े मोहसिन डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अज़हर, जो उनका असल नाम है, लेकिन वो इस वक्त अपने कलमी नाम डॉक्टर बहाउद्दीन के नाम से जाने जाते हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ख़िताब किया था। और उनका तुरा इम्तियाज़ ये है, उनकी खूबी ये है कि उन्होंने ख़त्म नबूवत पर, तहरीक ख़त्म नबूवत पर 75 जिल्दों की एक किताब लिखी है, 75। और इसी तरह से उन्होंने तारीख़ अहले हदीस पर एक बहुत बड़ी किताब, जिसकी इस वक्त तक 40 के करीब मुजल्लदात हो चुकी हैं, यानी वो बहुत बड़े राइटर और इस वक्त के उम्मत के मोहसिन हैं, वो भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए थे। और उनको एक जुब्बा अता किया गया, उनके एज़ाज़ में शुक्राने के तौर पर उनको यहाँ पर बुलाया था ताकि अवाम उनसे तारुफ़ हासिल कर सकें। So this mosque has been a part of many different occasions and big conferences. Of course, the Muazzin from Masjid al-Nabawi in Saudi Arabia, a very famous Muazzin. Of course, he was also an Imam there as well and teaches there. He came here and actually did the Azan from here, and it was echoed around Halifax, and many people came here, and this mosque was responsible for that. This mosque is also famous for having a lot of big doctors and people who are known as Amirs from Pakistan and India who come here apart from with the conferences. And Maulana Sahab here is obviously the main man responsible for inviting them and accommodating them, and all that responsibilities, because he is definitely worth the credit. And because of him, this mosque is definitely has got its famous name in Halifax. And without Maulana Sahab, honestly, there would be nothing. So Allah, thank you and shukriya goes to Maulana Sahab. बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया है। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल कर ले और आपके अंदर ये ख़ास पैदा करे, और इंशाल्लाह ये इन बच्चों को हम बड़ा प्रोग्राम भी देंगे। मेरा दिल खुश हुआ है, तो इनको इंशाल्लाह पैगाम टीवी जो इस वक्त यूके के अंदर एक इस्लामी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर चल रहा है, एशिया के अंदर चल रहा है, और वो यूरोप में अपनी नशरियात जारी रखे हुए इन बच्चों को इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम लाएंगे और ये अपनी सलाहियतें वहाँ पर भी इंशाल्लाह मनवाएंगे। So Sheikh Sahab, Maulana Sahab, sorry, I just said that he's inviting us to a channel on TV called Pegam Nabuwat. Is that right? पैगाम टीवी। Pegam TV, sorry. So Pegam TV, and honestly, Maulana Sahab will accept that with all our hearts, and inshallah, you guys should see us soon on Pegam TV with Maulana Sahab, and that's an amazing offer. But now I think we should head and start the tour of the mosque, and so Maulana Sahab. मस्जिद की एंट्रेंस है, ये पहले बिल्कुल छोटी सी एंट्रेंस होती थी, अब ये बड़ी हो गई है, यहाँ पर रश नहीं पड़ेगा और रश पड़ता भी नहीं है अब, अल्हम्दुलिल्लाह इजीली लोग आते हैं और जाते हैं। ये
एंट्रेंस के लिए ये एरिया रखा गया है, और आजकल कोविड की वजह से एग्ज़िट जो है ना वो दूसरी साइड से रखा गया है, वो भी हम दिखाएंगे। ये ऊपर भी हमारी मॉस्क के हम आपको दिखाते हैं जाके। ये एंट्रेंस का एरिया बड़ा, ये 2 साल पहले तामीर किया गया है, 1.5 साल पहले। अब ऊपर जो कभी कोई छोटा प्रोग्राम होता है फंक्शन बैठने के लिए, ख़ास करके जिसे पूरी कहते हैं, तो वो ऊपर बनाया गया है और आपको वो भी दिखाएंगे। So guys, during in the event of a funeral in our Muslim community, we have something called a puri, which is where it's like the mourning period after the funeral, 2 to 3 days after the family of the one who is unfortunately passed away. They come and sit down, and relatives and family and friends come to do a source, which is of course mourn with them, and the mosque have obviously accommodated for that as well. ते बुलाती है आओ ए मुसलमानों, मस्जिदे बुलाती है रब की बंदगी करके, तुम फलाह पाओगे रब के बंदगी करके। Guys, we're upstairs now. This is the mini library for the mosque. There's obviously other libraries, but this is just one for the upstairs floor. It's Quran, Hadith here. So, classes go on here as a library. पाओगे हर अजान में तुमको। यहाँ पर अगर कोई फौतगी हो जाती है तो अहबाब के बैठने के लिए, ताकि मस्जिद के अंदर शोर ना हो, यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और इसको मुकम्मल पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर रखी गई हैं। खाना खाने के लिए जो ज़ाहिर मेहमान दूर से आते हैं तो उनके लिए ये किचन यहाँ पर बना हुआ है। इस किचन से इजीली यहाँ पर सर्व हो सकता है। तो ये मस्जिद का किचन भी है, और साथ यहाँ पर फूडी के लिए लोग बैठते हैं। So guys, obviously like I said, this is a puri area, of course, where families and relatives can come. But the mosque also accommodates for people who come from far. Obviously, relatives are people from hours away, so when they come, they can serve food here. This is the kitchen, and the family will designate one person to control the kitchen and serve food. नुसरतें बुलाती है क्यों उदास फिरते हो, राहतें। क्लासरूम है, और इसके साथ हमारी मस्जिद का एक ऑफिस है। यहाँ पर अभी ये मस्जिद का ऑफिस है, यहाँ पर कंट्रोल रूम है, और साथ ही ये क्लासरूम है। अब चूँकि क्लासें नहीं हो रही तो ये सारा सामान बिखरा पड़ा है, वरना यहाँ पर एक बड़ी क्लास होती है। और ये न्यू बिल्ड वो जो गुसल खाना इसको आप कह सकते हैं, बॉडी वॉश के लिए जो बनाया गया है, ये बिल्कुल इसके साथ है कि उधर से बॉडी को लाया जाएगा, इधर उसको गुसल दिया जाएगा। इसमें फ्रीज़र भी रखा गया है कि अगर कोई बॉडी को कुछ दिन के लिए यहाँ पर रखना पड़ता है, कई दफ़ा पाकिस्तान ले जाने पड़ती है तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है, या कई दफ़ा किसी रिश्तेदार का इंतज़ार करना पड़ता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर फ्रीज़र का इंतज़ाम किया गया है। और यहीं से जनाजे के लिए इस मस्जिद के अंदर यानी बॉडी को ला के ईजीली जनाजा पढ़ाया जा सकता है। So guys, Maulana Sahab has told us this was of course the main classroom, but due to the COVID-19 pandemic, classes are available, so this has become a storage room for now. And through here we've got the control room where all the cameras, facility and everything is stored. And over through this way, which Maulana Sahab is going to show us, there's a ghusl area, and it's also got a freezer, of course. Many people have relatives from which struggle to get here on time, so if they have to wait for them, or if the body needs to go to abroad, like for example Pakistan, within obviously being the Asian community, and that's why so this mosque is also accommodating for that as well. बुलाती है आओ ए मुसलमानों, मस्जिदे बुलाती है नग़्मे अज़ां का ये मुख्तसर तारुफ है, नग़्मे अज़ां का ये मुख्तसर तारुफ
راحتیں بلاتی ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں، خلد کی طلب کی تھی خوب تو نے رمضان میں، خلد کی طلب کی تھی خوب تو نے رمضان میں، آؤ آ کے لے لو تم، جنتیں بلاتی ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی یہ اس مسجد کا وضو ایریا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر یہ بیسن لگائے گئے ہیں، یہ ٹوٹیاں ہیں، یہ بھی وضو کے لیے تاکہ تعداد اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو کس طرح سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے ان کو. اسی طرح سے یہ پیچھے یہ ٹوائلٹ ہیں، تو چونکہ تعداد زیادہ ہو جاتی تھی اس لیے زیادہ تعداد کے لیے یہ انتظام کیا گیا، اور اب یہ الحمدللہ بڑا اچھا ہے. چونکہ کووڈ کی وجہ سے بند ہے تو اس کی یہ صورتحال ہے. ایسے الحمدللہ یہاں پر لوگ آتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جمعے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا وضو ایریا ہے. آپ اس کو ذرا دکھائیں سارا جی. آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں، مغفرت کی خاطر تم روئے گڑ گڑائے تھے، مغفرت کی خاطر تم روئے گڑ گڑائے تھے، اب نموخ پھیرو تم. Benota Bravo, asaun Jalea upper hall Jarave, the on to Sanki, O love hold the song, the Achojulo. So, brothers and sisters, like for instance, this mosque also has a second floor upstairs, specifically for cases where in the other hall there's too many people that have come, so food is also available here. There's a kitchen here, but this is mainly used for the ladies section, and we'll take you upstairs. بخششیں بلاتی ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں. So, brothers and sisters, of course, this mosque was honored with the presence of Sheikh Suddais from Saudi Arabia, who is, of course, the Imam of Masjid al-Haram, and it was honored by the Muazzin from Masjid al-Nabawi. So, when these prominent figures came from Saudi Arabia, obviously they traveled a long way. The mosque had to accommodate them, and for that reason, they built a restroom here with a kitchen. And throughout the period of the conference that lasted and the opening of this mosque, there was a restroom and kitchen for them. So we're going to have a look at the kitchen. I believe the restroom is closed due to privacy reasons. So brothers and sisters, we've come to a kitchen at the moment, obviously because of the pandemic, it's not being used as a kitchen right now, it's being used as a laundry / storage room. And if the cameraman comes through the door, there's 2 laundries here and the third one there which is in process working. So it's just a laundry room at the moment and / storage room. راحتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں، رب کی بندگی کر کے. Sisters, this is used as an overflow for men. Of course, Maulana said himself, this mosque tends to go out busy, even despite the fact that they've bought the factory next to it, which we're going to show you the outskirts of it. They've bought that, but obviously due to the pandemic, they're not able to renovate and start that up. So for now, this is used as an overflow for men for Friday Jummah prayers. And this also is a ladies' hall, but obviously the ladies have their own separate building now, so that system changed. تم فلاح
اذان میں تم کو نصرتیں بلاتی ہے، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے، نغمہ اذان کا یہ مختصر تعارف ہے، نغمہ اذان کا یہ مختصر تعارف ہے، تم کو دین دنیا کی چوکھٹیں بلاتی ہے، کیوں اداس پھرتے ہو۔ The sisters were here outside in the car park for the mosque. Like I said, there's the factory over there which the mosque have bought. MashaAllah, that looks spacious as well. So inshallah, when COVID's over and the mosque start renovating the building, the size should increase and so should the Muslim population that come to the mosque increase as well, inshallah. So this is the outside. The car park is pretty sufficient for now. Inshallah, they're hoping to extend this as well. But behind the cameraman Rashid bhai, if you turn around, give a 180 and show them the ladies' hall. This is the ladies' building. راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے، خلد کی طلب کی تھی خوب تو نے رمضان میں، خلد کی طلب کی تھی خوب تو نے رمضان میں، آؤ آ کے لے لو تم، جنتیں بلاتی ہے، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے، مغفرت کی خاطر تم روئے گڑ گڑائے تھے، مغفرت کی خاطر تم روئے گڑ گڑائے تھے، اب نموخ پھیرو تم، بخششیں بلاتی ہے، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے۔ تکیا اسی جمع مسجد علی حدیث اساں پانی ڈونیٹ کیتا سی رمضان واسطے تے اے لیو تو سا تکی کینو. We also donated some khajoor as well for the Muslim people who are fasting in Ramadan. کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں مسجد بلاتی ہے رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے رب کے بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے ہر اذان میں تم کو نصرتیں بلاتی ہے کیوں اداس پھرتے ہو.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair for coming down to Jamia Masjid Al Hadith Halifax and looking around at our facilities. This is the credit goes all to the public of Halifax for contributing towards these facilities. Without the contribution of the public, we couldn't get these facilities up and running. MashaAllah, we've got the madrasa after school for boys and girls. We've got the MMA classes for teenagers. We've got fit courses, ahadith courses. There's quite a few different classes that are set up, and it's through your kind donations. Alhamdulillah, we've just completed the Ghusl area project, which you'll have seen in the video. The next project that we have will start in July, and that's creating some more space for the girls madrasa classes. And again, thank you for the whole community that's contributed towards these facilities. Without you guys, we couldn't make it possible. So Jazakallah khair, thank you very much for watching. راحتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں مسجد بلاتی ہے نغمہ اذان کا ਤੇ ਨਾ ਭਰਾਵੋ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ تمہارا دل خوش ہو گیا. So brothers and sisters, Alhamdulillah, it's been a good day with Maulana Saab. Of course, he introduced us into the history of this mosque and how it started and everything, and how obviously, Alhamdulillah, we came with not much expectation, you know, in terms of that Maulana Saab is going to invite us to Paygham TV. So upon hearing that, asana dil khush ho gaya, and inshallah we'll let you know when our program airs on Paygham TV in the near future. But for now, thank you guys for watching, and it's been amazing today with Jamia Masjid Al Hadith, and I want to thank Maulana Saab again for his kind tour around the mosque, and it was amazing. So inshallah we'll see you in the next video, but for now, assalamu alaikum. مختصر تعارف ہے نغمہ اذان کا یہ مختصر